رات کے 11 بج رہے تھے۔ گاؤں کے کچے راستے پر 4 دوست علی، ارسلان، حمزہ اور چراغ موٹر سائیکل روکے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے وہ جگہ موجود تھی جس کا نام سنتے ہی قریب کے لوگ آج بھی کام جاتے ہیں، ریڈ کراس پرانا ہاسپٹل۔ وہ ہسپتال جو 20 سال سے بند تھا، جہاں کہتے تھے کہ آخری رات ڈاکٹر بھی نہیں بچے تھے، جہاں مریضوں کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، جہاں کوئی داخل ہو جائے واپس نہیں آتا۔ مگر چاروں دوستوں کے چہرے پر خوف سے زیادہ ضد تھی۔ علی نے سیٹ سے ٹیک لگا کر ہنستے ہوئے کہا، یار ڈرامہ چھوڑو، ہسپتال ہے، جنات کا گھر نہیں، بند جگہ ہے، ڈر کیسا؟ چلو پھر آج بات ختم ہی کر دیتے ہیں۔ پورا گاؤں ہمیں ڈرپوک کہتا ہے۔ ارسلان نے گہری سانس لی، لیکن یاد رکھو شرط یہ تھی کہ ہم اندر پورا 1 گھنٹہ رہیں گے، جو بھاگا وہ ہارا۔ چراغ نے تھوک نگل لیا، اور اگر کچھ ہوا تو؟ علی نے کندھا مار کر بولا، ہوگا کیا، بھوت آ گئے تو میں ان کے ساتھ سیلفی لے لوں گا۔ چاروں نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی، مگر ان ہنسی کی آواز میں بھی ڈر چھپا ہوا تھا۔ اسپتال کا گیٹ زنگ آلودہ تھا، ہوا چلتی تو زنجیر ڈھیلے سائے کی طرح ہلتی۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر گیٹ دھکیلا، ایسی آواز جیسے کسی زخمی انسان نے کراہ کر لمبی سانس لی ہو۔ علی نے فلیش گھمائی، او اندر تو پورا اندھیرا ہے۔ چراغ نے آہستہ سے کہا، ہم 4 ہیں، ڈرو مت، بس چلتے رہو۔ سب نے قدم اندر رکھ دیے۔ دروازہ ان کے پیچھے آہستہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ چاروں چونک گئے۔ حمزہ نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا، اوئے یہ کس نے بند کیا؟ علی نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، ہوا تھی یار، ہوا، مگر اندر کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ہوا تو باہر تھی، یہاں نہیں، یہاں صرف گہرے اندھیرے کا بادل تھا۔ دیواریں اور عجیب بدبو چاروں آگے پیچھے۔ دائیں طرف وارڈ نمبر 3 کے باہر جلی ہوئی دیواریں تھیں، جیسے کبھی آگ لگی ہو۔ فرش پر عجیب قسم کے کالے دھبے تھے۔ ارسلان نے موبائل اوپر اٹھایا، یہ دھبے خون لگ رہے ہیں۔ علی نے فوراً کہا، اوئے پاگل، 20 سال پرانی چیزیں ہیں، زنگ ہوگا کوئی۔ مگر جیسے ہی وہ دھبوں کے اوپر سے گزرے، ایسی آواز آئی جیسے گیلے فرش پر ننگے پاؤں کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ چاروں رک گئے، سب کے سانس رک گئی۔ حمزہ نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اندھیرا خاموش کھڑا تھا، صرف اندھیرا، مگر آواز ابھی بھی آ رہی تھی، آہستہ، بہت قریب، جیسے ان کے بیچ کوئی 5واں شخص چل رہا ہو۔ علی نے گہری سانس لی، چلو یار آگے، ڈراؤ نہیں۔ اسپتال کے اندر سب سے زیادہ خوفناک جگہ تھی وارڈ نمبر 13۔ کہتے تھے آخری رات یہی وارڈ سب سے پہلے جلنا شروع ہوئی تھی، اور جلتے ہوئے مریضوں کی چیخیں دہائیوں بعد بھی آتی ہیں۔ ارسلان نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ ٹھنڈا نہیں تھا، برف کی طرح سرد تھا۔ علی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر حد سے زیادہ ٹھنڈک تھی، جیسے کسی نے سرد ہوا نہیں، موت کا سایہ بند کر رکھا ہو۔ ایک بیڈ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اس پر کسی کے جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان موجود تھے۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، یار یہ نشان تو تازہ لگ رہے ہیں۔ چراغ نے فوراً کہا، بکواس، 20 سال پرانی جگہ ہے، تم ڈر رہے ہو بس۔ لیکن سچ یہ تھا کہ چاروں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ اسی لمحے کسی نے وارڈ کے اندر موجود لوہے کی ٹرے کو زور سے دھکا دیا، سب اچھل گئے۔ علی نے چیخ کر پوچھا، کون ہے وہاں، باہر آؤ۔ مگر کوئی نہیں تھا، صرف وارڈ کے کونے میں رکھا وہ ٹوٹا بیڈ آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے۔ اسی وقت ارسلان نے کانوں کے درمیان ہاتھ رکھا، رکو رکو، سنو۔ علی غصے میں بولا، کیا؟ ارسلان نے سر جھٹکا، کسی نے میرا نام لیا ہے۔ چراغ نے فوراً کہا، اوے یار مذاق مت کر۔ ارسلان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا، چراغ تم ادھر آؤ۔ علی آگے بڑھا، چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ لیکن جیسے ہی علی اس کونے کے قریب پہنچا، پیچھے دیوار کے آڑ پاڑ سے ایک ہڈی جیسی انگلی باہر آئی، صرف ایک انگلی، لمبی، پتلی، سیاہ، جیسے زندہ نہ ہو۔ اس انگلی نے آہستہ آہستہ فرش پر لکیر کھینچی، ارسلان کی طرف۔ ارسلان نے چیخ مار دی، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور وہ بھاگنے لگا۔ باقی تینوں نے بھی پیچھے دیکھا، مگر ارسلان بھاگتے بھاگتے اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا، ایسے جیسے کسی نے اسے زمین کے نیچے کھینچ لیا ہو۔
فرش پر صرف اس کا جوتا رہ گیا۔ علی کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ حمزہ لرزنے لگا۔ چراغ نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، ہم بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ ہوا یکدم بدلی، جیسے کسی نے اسپتال کی راہداریوں میں موجود ہوا کو پکڑ کر روک لیا ہو۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کھڑکیاں اب بھی ہلکی ہلکی ٹک ٹک کرتی تھی، مگر باہر کی ہوا اندر نہیں آ رہی تھی۔ ارسلان نے دھڑکتے دل کے ساتھ چراغ کو پیچھے دیکھ کر کہا، یار قسم سے یہاں کچھ ہے۔ چراغ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خاموش رہو، ہمیں بس اندر جا کر ایک ویڈیو بنانی ہے اور نکل جانا ہے۔ اسی دوران حمزہ آگے بڑھ کر بوسیدہ دروازے کو دکھیلتا ہے۔ دروازہ ایک خوفناک چیخ کی طرح کرکراتا ہے، جیسے کوئی اندر سے غصے میں اسے کھولنے پر مجبور ہو گیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی فرش ٹھنڈا نہیں برف کی طرح جما دینے والا تھا۔ ہر قدم کی آواز ایسے گونجتی جیسے 10 گنا بڑھ کر واپس آ رہی ہو۔ لیکن اصل خوف تو اگلے لمحے شروع ہوا۔ ارسلان نے اچانک رک کر زور سے سر اٹھایا۔ خاموش، وہ چیخا، سب رک گئے۔ اندھیرے میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ راستے کے آخری سرے پر کہیں دور ٹک 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 جیسے ننگے پاؤں کوئی تیزی سے بھاگ رہا ہو۔ حمزہ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا۔ یہ کوئی مریض تو نہیں؟ چراغ پوری طاقت سے بولا، یہ جگہ 20 سال سے بند ہے۔ اور اگلے ہی لمحے آواز اچانک بالکل ان کے پیچھے آ کر رک گئی۔ چاروں دوست ایک ساتھ پلٹے۔ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، بس اندھیرا، گہرا گھٹن زدہ اندھیرا۔ لیکن ان سب نے وہی سنا تھا۔ اگلی راہداری کے کنارے ایک بڑی زنگ آلودہ بورڈ لٹک رہا تھا، وارڈ نمبر 13۔ چراغ نے روشنی اوپر کی اور اسی لمحے بورڈ خود بخود جھنکار کے ساتھ گرا۔ ارسلان چیخ اٹھا، یہ گرایا کس نے؟ ہوا تو چل نہیں رہی۔ سب کا سانس رکنے لگا، لیکن اب پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ چاروں نے وارڈ نمبر 13 کا دروازہ دھکے سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے ہوا ہی غائب ہو گئی ہو۔ کمرہ بالکل خاموش، لیکن خاموشی میں بھی ایک عجیب سا اندرونی شور تھا، جیسے دیواروں کے اندر کوئی روتا ہوا آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر۔ پھر اچانک حمزہ کا فون خود بخود ٹارچ آن کر دیتا ہے۔ روشنی ایک ٹوٹی ہوئی مریضہ کی بیڈ پر پڑتی ہے اور اس بیڈ پر کسی کے ناخنوں کے نشان گہرے کھرچے ہوئے تھے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، یہ انسان کے ناخن نہیں لگتے۔ اسی لمحے کمرے میں کھڑکی سے زور سے بند ہوئی، اتنی شدت سے کہ چاروں اچھل پڑے۔ ارسلان نے کانپتے ہوئے کہا، دوستو، کوئی ہمارے ساتھ اندر آ چکا ہے۔ اور اچانک ایک بے ہنگم قہقہا پورے وارڈ میں گونجا، اور آواز انسانی نہیں تھی، وہ درندہ نہیں تھی، وہ بیمار نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی، کچھ ایسا جس نے یہاں مرنے والوں کی چیخیں بھی نگل لی تھی۔ آواز کے ساتھ سب بھاگنے لگے، لیکن پچھلی کھڑکی زور سے کھلی اور سرد ہوا کی ایک لہر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے سڑی ہوئی دوائی اور جلے ہوئے گوشت کی۔ علی سب سے پیچھے تھا، وہ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک اسے لگا کسی نے اس کا کندھا پکڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے طاقت سے اوپر کی طرف کھینچا گیا۔ تینوں دوستوں نے دیکھا کہ علی کا جسم فرش سے 2 فٹ اوپر ہو گیا ہے۔ وہ چیخ رہا تھا، بچاؤ، کوئی ہے یہاں، یہ نظر نہیں آتا۔ اس کے چہرے پر زخم ظاہر ہونا شروع ہو گئے، لمبے کھرچے ہوئے، جیسے کسی نادینہ مخلوق کے ناخن ہوں۔ ارسلان آگے بڑھا، مگر دروازہ پہلی بار خود بخود بند ہوا۔ چراغ نے چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، علی کو چھوڑو۔ علی کی چیخیں اب ناقابل برداشت تھیں۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ علی کا جسم نیچے فرش پر پٹک کر گرا، گردن نیلی پڑ چکی تھی اور آنکھیں پوری کھلی تھیں، یوں جیسے مرتے وقت اسے وہ چیز پوری طرح دکھائی دے گئی ہو۔ ارسلان، حمزہ اور چراغ دروازہ توڑ کر بھاگ نکلے ہیں، لیکن اسپتال ابھی تک صرف شروع ہی ہوا تھا اور ان کے اندھیرے میں ان کے لیے ابھی 2 اور موتیں منتظر تھیں۔ علی کے موت کے بعد تینوں دوست ارسلان، حمزہ اور چراغ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جیسے ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ چھوڑنے ہی والی تھیں۔ ارسلان کی سانس بے قابو، حمزہ کے ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے اور چراغ کی آنکھیں خالی ہونے لگی تھیں، جیسے دماغ خوف سے ہل گیا ہو۔
علی کی لاش سے دور بھاگتے ہوئے بھی ان تینوں کو اس کی چیخیں صاف سنائی دے رہی تھی، وہ چیخیں جو ہسپتال کی راہداریوں میں پھنس کر بار بار گونج رہی تھی۔ اس نے مجھے پکڑا تھا، وہ اندھیرے میں ہے۔ یہ آخری الفاظ اب بھی تینوں کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تینوں سیدھا بھاگ کر مرکزی راہداری میں پہنچے۔ دور تک لمبی راہداریاں، سینکڑوں ٹوٹی کھڑکیاں اور دیواروں سے جھلکتے گہرے سائے۔ چراغ کی ٹارچ اچانک جھلملائی۔ ارسلان چیخا، یار ٹارچ بند نہ ہو۔ حمزہ کانپتے لہجے میں بولا، میں کہتا ہوں باہر نکلتے ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، مگر اسپتال جیسے ان کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پہلے چراغ کی ٹارچ بند ہوئی، پھر حمزہ کا موبائل بجھ گیا، پھر ارسلان کا اندھیرا چھا گیا۔ صرف سناٹا، اور سناٹے میں ایک مدھم سانس لینے کی آواز، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو اور لمبے خالی پھیپھڑوں سے سانس اندر کھینچ رہا ہو۔ حمزہ نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، یہ کون سانس لے رہا ہے؟ پیچھے سے ایک سرگوشی ابھری، بہت مدھم مگر واضح، انسانی مگر انسان سے مختلف۔ تم تین اب تین نہیں رہو گے۔ چراغ نے ہاتھ اندھیرے میں گھمایا، امید تھی کوئی دیوار ملے، لیکن ہاتھ کسی ٹھنڈی ہڈی جیسے سخت چیز سے ٹکرایا۔ چراغ نے چیخ مار دی۔ اندھیرے میں یکدم ایک بھاری آواز آئی، کوئی چیز دھڑام سے گرنے کی۔ ارسلان نے اندھیرے میں ہاتھ آگے کیا، چراغ، حمزہ، کوئی جواب دو۔ اچانک حمزہ کی چیخ پورے ہسپتال میں گونجی، ارسلان، یہ مجھے گھسیٹ رہا ہے، بچاؤ مجھے۔ فرش پر کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی زنجیر گھسیٹ رہا ہو۔ ارسلان نے اندھیرے میں حمزہ کے ہاتھ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ جیسے کسی نادینہ قوت نے کھینچ لیا۔ حمزہ زور زور سے لاتے مار رہا تھا، فرش پر خون کی لکیر بنتی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک روشنی کی جھلک نظر آئی، بجلی کا ایک بلب چند سیکنڈ کے لیے چمکا، تو منظر سامنے آیا، حمزہ کو راہداری میں موجود پرانی ویل چیئر پر الٹا باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ویل چیئر خود چل رہی تھی اور اسے اسپتال کے اس حصے کی طرف لے جا رہی تھی جہاں مردہ خانے کا دروازہ تھا۔ ارسلان نے چیخ کر کہا، حمزہ رکو، میں آ رہا ہوں، مگر اسپتال نے جیسے راستہ بدل دیا ہو، دیواریں بدل گئیں، راستہ لمبا ہوتا گیا، جیسے اسپتال حرکت کر رہا ہو۔ حمزہ کی چیخیں اب نزدیک سے نہیں، گہرے نیچے سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک گہری خاموشی، چند لمحے بعد وہی بلب دوبارہ جھلملایا۔ مردہ خانے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور اس کے نیچے خون کی ایک تازہ لکیر۔ حمزہ اب نہیں تھا، اس کی آخری چیخیں اسپتال کے سرد لوہے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب بچ گئے تھے صرف ارسلان اور چراغ۔ چراغ دیوار سے لگا ہوا کانپ رہا تھا، ارسلان کی آنکھوں میں خوف نہیں، دہشت تھی۔ چراغ دھیمی آواز میں بولا، یہ ہمیں ایک ایک کر کے مار رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ارسلان نے کہا، ہاں، مگر کون سا راستہ؟ سب بدل چکا ہے۔ پھر اچانک پیچھے سے کوئی ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو عام انسان کی نہیں ہو سکتی، کھوکھلی، پھٹی ہوئی، جیسے گلے میں ہزار زخم ہوں۔ کوئی نہیں نکلتا، وارڈ نمبر 13 میں مرنے والے واپس نہیں جاتے۔ چراغ کی ٹانگیں کانپ کر جواب نہیں دے رہی تھی، اور پھر وہ چیز سامنے آئی، مکمل نظر نہیں آئی، صرف ایک دھندلا سایہ، مگر اتنا واضح کہ دل رک جائے۔ اس کے پیچھے لمبی چھائیں اور قدم جس طرف بڑھتے وہی سرد پھیل جاتے۔ چراغ نے سرگوشی میں کہا، یہ وہی سایہ ہے جس نے علی اور حمزہ کو مارا۔ سایہ آہستہ آہستہ ان دونوں کے قریب آنے لگا، زمین ہلنے لگی، ہوا گاری ہو گئی، جیسے اسپتال کی پوری بدبو اس ایک سائے میں سمیٹ آئی ہو۔ اور پھر چراغ کی چیخ سنائی دی۔ اس لمحے ارسلان نے دیکھا کہ سایہ سیدھا چراغ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی چیخیں اسپتال کی دیواروں میں گونجنے لگی۔ اسپتال کے اندھیرے میں چراغ کی چیخ ایسے گونجی جیسے کسی نے لوہے کی پلیٹ پر کیل کھینچ دیا ہو۔ ارسلان کے کان سناٹے سے بھر گئے، دل تیز دھڑکنے لگا، اور اندھیرے میں صرف ایک چیز واضح تھی، وہ سایہ جس کی آنکھیں نہ تھیں، مگر پھر بھی ارسلان محسوس کر رہا تھا کہ وہ مسلسل چٹکی بھرنے والی نظر سے اسے گھور رہا ہے۔ چراغ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا کانپ رہا تھا۔ ارسلان نے دھیمی آواز میں کہا، حرکت مت کرنا، شاید یہ ہمیں چھوڑ دے۔ لیکن چراغ کا جسم اب اس کے قابو میں نہیں تھا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا،
جیسے سانسیں گلے میں اٹکی ہوں۔ اچانک سائے نے ایک عجیب سی حرکت کی، وہ زمین سے اٹھ گیا، ہوا میں ہو کر چراغ کے سامنے رک گیا۔ چراغ کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور پھر اس کی آواز حلق میں ہی مر گئی۔ سایہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ چراغ کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھے، اس کی گردن الٹی طرف مڑ گئی، جیسے اسے کسی نے اندر سے مروڑ کر توڑ دیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک خراش بھری چیخ نکلی، ارسلان بھاگ! چراغ کی آنکھیں ایک دم سیاہ ہو گئیں، پتھر جیسے بے جان، اور اگلے ہی لمحے وہ فرش پر ایسے گرا جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں کا سارا ڈھانچہ ایک ساتھ توڑ دیا ہو۔ چراغ مر چکا تھا۔ چراغ کے گرنے کے فوراً بعد اسپتال میں عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں، جیسے بجلی کی تاریں نہیں بلکہ مرے ہوئے لوگوں کی آوازیں اندر چل رہی ہوں۔ ایک راہداری کی دیوار پر دھیرے دھیرے کوئی لائن ابھرنے لگی۔ ارسلان کو لگا جیسے لفظ لکھے جا رہے ہوں۔ اس نے کانپتے ہوئے دیکھا، وارڈ نمبر 13 میں خوش آمدید۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ اسپتال اسے بھی زندہ باہر جانے نہیں دے گا۔ اچانک اس کا موبائل خود بخود آن ہو گیا، اسکرین پوری سفید، پھر اس پر لفظ لکھے گئے، علی، حمزہ، چراغ انتظار کر رہے ہیں۔ ارسلان نے موبائل پھینک دیا اور چیخ کر بھاگا۔ اسپتال کی راہداریاں اب بدلنے لگی، دروازے بند، کھڑکیاں مسدود، دیواریں حرکت میں، جیسے پوری عمارت سانس لے رہی ہو اور ان کی سانسوں میں نفرت ہو۔ دوڑتے دوڑتے ارسلان ایک بڑے ہال میں پہنچا۔ یہ وہی وارڈ تھا جس پر صدیوں سے تالا لگا ہوا تھا، وارڈ نمبر 13۔ دروازہ کھلا کھلا سا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اندر قدم رکھا ہو۔ اندر اندھیرا، لیکن عجیب گرم ہوا جیسے کسی بٹی سے نکل رہی ہو، اور اس ہوا میں کسی کے جلنے کی بو۔ ارسلان نے پیچھے دیکھنا چاہا، وہ سایہ اب آہستہ آہستہ ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیواروں کی روشنی بار بار جلملا رہی تھی۔ ہال کی چھت سے پانی نہیں، کالے گھارے قطروں کا گراؤ شروع ہو گیا۔ وہ قطرے زمین پر پڑتے ہی دھواں چھوڑتے۔ یہ خون نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ ارسلان کی نظر اچانک فرش پر جمی۔ زمین میں 3 دھندلے عکس بن رہے تھے، علی، حمزہ اور چراغ۔ وہ تینوں کی پرچھائیاں تھیں، صرف پرچھائیاں، جن کے جسم نہیں تھے، لیکن وہ ارسلان کی طرف بھول رہی تھی۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے جانے دو۔ سایہ اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا نہیں، بالکل برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ارسلان خوف سے چیخ پڑا، اور اس چیخ کے ساتھ پوری عمارت میں ہلچل مچ گئی۔ لائٹیں پھٹنے لگیں، کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں، چھت سے گرد اڑنے لگی۔ ایسا لگا جیسے اسپتال ٹوٹ رہا ہے۔ اسی لمحے ہال کی دیوار کا ایک حصہ گر کر باہر کی طرف کھل گیا۔ ارسلان نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے بھاگا۔ پیچھے سایہ چیخ رہا تھا، زور کی گہری بیانت چیخ، جیسے کوئی اسے واپس کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ نکل گیا۔ وہ اسپتال کے سامنے والے جنگل تک بھاگتا چلا گیا، حتیٰ کہ سورج کی پہلی کرن نے اس کے چہرے کو چھوا۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، وہ سایہ پیچھے رک گیا اور اس کی چیخ خاموش ہو گئی۔ ارسلان بچ گیا تھا۔ صبح جب لوگ اسپتال پہنچے تو وہ عمارت آدھی گھری ہوئی تھی۔ اندر کسی قسم کی لاش نہیں تھی، نہ علی کی، نہ حمزہ کی، نہ چراغ کی۔ صرف ایک دیوار پر بڑا سا خون سے لکھا تھا، وارڈ نمبر 13 کبھی خالی نہیں رہتا۔ ارسلان آج تک زندہ ہے، لیکن وہ کبھی بول نہیں پایا کہ اندر کیا دیکھا۔ اس کی زبان ایسے گنگ ہو چکی تھی جیسے اس پر کوئی بوجھ ہو۔ اور اسپتال آج بھی بند ہے، مگر رات کو خاص طور پر 2 سے 3 بجے کے درمیان لوگوں نے اس کے اندر آوازیں سننے کی رپورٹ کی ہے، دروازے بجنے کی، زنجیر گھسنے کی اور کسی کے سرگوشی کرنے کی۔ پھر کبھی کوئی اس اسپتال کے اندر نہیں جاتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بزرگوں کے دور کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے، ایک اور سفر، ایک اور پرانی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔